اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز قرآن کریم کے 7ویں جز میں سورۃ الانعام آیت نمبر 27 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہم پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ الانعام آیت نمبر 28 سے ہم ترجمے کا آغاز کریں گے، البتہ کیونکہ آیت نمبر 27 سے بات جڑی ہوئی ہے، مربوط ہے، تو ہم آیت نمبر 27 کا ترجمہ بھی دوبارہ تکرار کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جو قرآن مجید سے لوگوں کو روکتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اور کسی کو ہلاک نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے. پھر آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں، یعنی دیکھ لیں، جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، آگ کے کنارے، تو کہیں گے کاش ہم پھر لوٹا دیے جائیں دنیا میں، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، یعنی پہلے جو کام کیا تھا اب نہیں کریں گے، اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں. یعنی اگر ایک بار چانس دے دیا جائے، یہ حسرت والا جملہ ہوگا، اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ واپس کسی نے نہیں جانے دینا، جو کرنا تھا، جو مہلت تھی وہ تمام ہو چکی. آیت نمبر 28 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ توجہ فرمائیے، بلکہ ان کے لیے وہ سب کچھ واضح ہو گیا جس سے یہ پہلے چھپایا کرتے تھے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ پہلے ایک چیز چھپاتا تھا، اب اس کے لیے واضح ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے دن جو یہ دنیا میں کرتے تھے، حق کے بارے میں دل میں اور بات تھی، لیکن عوام کو اور طریقے سے گمراہ کرتے تھے. مسئلہ کچھ اور تھا، شو کچھ اور کرتے تھے. تو وہ جو اندر باتیں چھپی ہوئی تھی، قیامت کے دن اللہ ساری برملا کر دے گا، اور یہ مزید رسوا ہوں گے کہ جو اللہ کے رسول سے روکنے کے لیے، قرآن سے دور رکھنے کے لیے جو یہ باتیں کرتے تھے، اور دل میں جو ان کی نیت تھی، خدا ان کو ان کی چیزوں کو برملا کر کے رسوا کرے گا. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے حسرت سے کہیں گے حق اگر ہمیں پلٹا دیا جائے، یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں پلٹا بھی دیا جائے دنیا میں، یہ عجیب بات ہے. کیا فرما رہا ہے؟ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یقیناً دوبارہ یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے روکا گیا ان کو. یعنی یہ ابھی عذاب دیکھ کر، قیامت دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کاش ہمیں پلٹا دیا جائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں انہیں پلٹا دوں تو جو مزاج ان کا ہے، جو یہ اپنے آپ کو بنا چکے ہیں، یہ پھر وہیں پہ جا کے ٹیڑے ہو جائیں گے. ابھی یہ دیکھ کے ڈر کے کہہ رہے ہیں ہم نہیں. ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کئی معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، نئی نئی ڈیمانڈز کرتے تھے، مطالبے کرتے تھے. یہ آیت پھر وہی بات ہمیں اور واضح کر کے بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے بننا ہے وہ اسی دنیا میں خود کو بنانا ہے، اپنے اعمال سے، اپنی حرکات سے، اپنے فیصلوں سے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہم خود کو بنا رہے ہیں، اپنی شخصیت کو بنا رہے ہیں. اور جب دنیا میں ہماری مہلت ختم ہوگی، پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو یہی شخصیت ہوگی.
تو ہر انسان دیکھے، میں آپ سب دیکھیں کہ آج اگر میں چلا جاؤں دنیا سے تو انسان اپنے آپ کو تو سب سے بہتر جانتا ہے، بندے تو اس کا ظاہر جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے، لیکن اپنے آپ میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر میری سانس رک جائے اور میں مر جاؤں تو میری شخصیت ایسی ہے کہ جو میں پیش کرنا چاہوں گا رسول اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، پیش کرنے والی چیز ہے یا نہیں، شرمندگی والی؟ میرا جی نہیں چاہے گا کہ ان باتوں کے ساتھ مجھے ان کے سامنے لے جایا جائے کہ یہ بیچ میں سے ایسا تھا، کیونکہ وہاں چینج نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے اگر میں پلٹا دوں پھر کیونکہ یہ بن وہ چکے ہیں اپنے خراب حرکات کے نتیجے میں، ان کی شخصیت وہ بن گئی ہے کہ جیسے ہی ڈنڈا ہٹے گا یہ پھر ویسے ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ عذاب دیکھ کر کہہ رہے میں پلٹا دیا جائے، ٹھیک، یہ سمجھنے والی بات ہے، تاکید سے اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں واپس پلٹا دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یقیناً جس سے ان کو نہیں کی گئی ہے اس کی طرف پھر پلٹ جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلٹا دو، ہم اب نہیں جھٹلائیں گے تو مومنوں میں ہو جائیں گے، یقیناً یہ جھوٹ بول اس ڈر کے مارے، جیسے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، سامنے ڈنڈا دیکھ کر تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، اندر ان کے خراب کر چکے ہیں۔ یہ اس سے جو بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کے اعمال اس کی شخصیت پر ایسے اثر ڈالتے ہیں کہ وہ پھر اگر انہی کو لے کے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے، ہر برا کام اور زیادہ وہ سیمنٹ اور کنکریٹ گویا کہ ایڈ کر رہا ہوتا ہے اس عمارت میں، اسے پکا کر رہا ہوتا ہے، اور جتنی پکی ہوتی جائے گی، جتنے برے اعمال انسان لیٹ کرے گا انہیں ترک کرنے میں، توبہ کو لیٹ کرے گا، اتنا توبہ کرنا مشکل ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتی جائیں گی وہ چیزیں، پھر وہ اور تعویلیں ادھر ادھر کر کے ان کاموں کو نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام مولا سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنا اس سے بہت آسان ہے گناہ نہ کرنا، یعنی اگر گناہ بھی بندے کو کھینچ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ روک لے اپنے آپ کو تو یہ آسان تر ہے، بجائے اس کے کہ اس کا ذائقہ چکھ لے اور پھر کہ میں توبہ کروں، پھر کام آگے بڑھ گیا ہوتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نہ کیا ہوا تو ابھی تو اس کا وہ نہیں ہے نا، اس کی جو لذت آتی ہے وہ ابھی اس نے اپنے وجود سے محسوس نہیں کی، صرف سنی ہے یا بالآخر ابھی بغیر اس تک گئے جو محسوس کر رہا ہے، لیکن جب چلا جائے گا پھر دوبارہ وہی یاد آئے گی اس کو، کیونکہ فیل کر چکا ہے، اس کو لمس کر چکا ہے، پھر وہ سخت ہو جائے گا اس کو۔ اور ریپیٹ کرنا یہ اور زیادہ، جتنا ریپیٹ کرے گا گویا پانی دے رہا ہے اس خطرناک پودے کو کہ جو درخت بن جائے گا، پھر اس کو اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں یہ تو بس اور کچھ نہیں ہے سوائے ہماری اسی دنیاوی زندگی کی، آگے کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، جو کچھ ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مرنے یعنی آخرت کا انکار، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سمپل قرآن نے وہ کہا ہوا ہے، وہ کہتے تھے یہ بھلا کون کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو اللہ نے جو جواب دیا، جیسے مثلا سورہ یاسین میں جواب دیا کہ یہ کیوں کہتے ہو ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟
ان کو وہی کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا. جو انسان دیکھیں، میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں یہ ٹیب پڑا ہوا، میں کہوں ممکن ہی دوبارہ ایسا بن سکے، لوگ کہیں گے طبیعت ٹھیک ہے تمہارے سامنے جو بنا ہوا ہے اس کیسے کہہ رہے ہو نہیں بن سکتا دوبارہ. تو اسی نگاہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ چند سال پہلے تم تھے ہی نہیں. جب سے تم اپنے آپ کو جانتے ہو، سنبھالا ہے تم نے، تمہیں پتہ ہے وہ کچھ سال ہی ہیں. اس سے پہلے کہاں تھے ہی نہیں. اور تم اگر اپنے ماں باپ سے پوچھو گے وہ بھی گواہی دے دیں گے کہ تم نہیں تھے. تم شکم مادر میں تم نے سٹارٹ لیا اور پھر تم 9 ماہ کے بعد یا تم آئے دنیا میں آئے، اور اب جو تم باتیں کر تم نہیں تھے. تو جب تم تھے ہی نہیں تو بن گئے ہو، تو اب تو تم کچھ ہو. تو جب ہو تو تمہیں دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس پر محنت کرے کہ پہلی مرتبہ کہاں سے آیا ہے، بجائے یہ کہ انکار پہ زور لگائے، نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ حماقت ہے. جب تک کہ پہلی دفعہ کا راز اس پر نہ کھلے تب تک یہ کہنا کہ دوبارہ کون کرے گا، یہ بالکل بیوقوفوں والی بات ہے. جبکہ اتنی پیچیدہ اور باریکیوں والی، چاہے میکروسکوپک ہو اور چاہے مائکروسکوپک چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ بڑے ہی زبردست طریقے سے اس کا تانا بانا بنا گیا ہے اس کائنات کا، اور اس لیے یہ چل رہی ہے منظم قوانین کے تحت. تو اب انہوں نے یہ جو کہا کہ بس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی دنیاوی زندگی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ان کو آیت نمبر 30 میں کس طرح جواب دیا جا رہا ہے؟ وَلَوْ تَرَا، پھر کہا جا رہا ہے اور اگر آپ دیکھ لیں. ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی حالت جو وہاں ہونے والی ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھ لیں، یعنی وہ منظر جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، روکا جائے گا ان کو. قَالَ، تو وہ کہے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے جو دیکھ رہے ہو اب تک جہاں پہنچ گئے ہو؟ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا، خدا کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہے، اور اتنے نیک بن جائیں گے، کہیں گے ہمارے رب کی قسم ہے، ہم تو تصدیق کر رہے ہیں اس کی حق. قال، تو اب اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ فذوقوا العذاب. اب اس تصدیق کرنے کا اور قسم اٹھا کے تاکید کے ساتھ تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قال، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو اب جو تم کفر کیا کرتے تھے، نہیں مانتے، کفر یعنی جان بوجھ کے انکار کرنا، جو نہیں مانتے تھے ہماری باتوں کو، جو تم انکار کیا کرتے تھے، اس کے سبب اب اس عذاب کو چکھو. ذوقو ذائقے سے، ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کو. اب چکھو اس کو، اور یہ چکھنے میں ایک دھمکی آمیز طنز ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اب مزہ چکھا ہے. جب کوئی بندہ اپنی غلط بات جس سے روکا گیا تھا اس کا برا نتیجہ دیکھ لے تو پھر اس کو ایسے جملہ بولا جاتا ہے، اب مزہ چکھ لیے. تو یہ اس قسم کا، اب چکھو جو تم کفر کیا کرتے تھے. آیت نمبر 31. اب خداوند عالم ان لوگوں کے بارے میں اگلی بات بتا رہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے ہیں، گھاٹے میں پڑ گئے ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا. وہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی ان پر. یعنی یہ جھٹلانا کب تک رہے گا؟ نہیں آنی، یہاں تک کہ اچانک آ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا،
جب اچانک وہ آ پڑے گی پھر جھٹلانا بھول کے پھر کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری حسرت کہ جو ہم نے اس دنیاوی زندگی میں تفریط کی تھی. فرتنا دو لفظ افراط اور دوسرا ہے تفریط. افراط کہتے ہیں کسی کام کو جتنا کرنا تھا اس میں زیادتی کر دیں، حد سے بڑھ جائیں، اور تفریط کہتے ہیں سستی کرنا، کمی کر دیں. کہیں گے ہم نے تو بڑی کوتاہی کی ہے دنیا میں، یہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا جب اچانک آئے گی تو. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. یہ اب ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ اپنے بوجھ انہوں نے اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ کون سے بوجھ ہیں؟ یہ گناہوں کے بوجھ. یہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور کیا منہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے حسرت کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کوتاہی کی. اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ساء ما یزرون. کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوگی. جو بوجھ ہوگے ان کی کمروں پر، ان کی پشتوں پر، کتنے برے بوجھ ہوگے. یہ قرآن کی دیکھیں آپ جو زبان ہے سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گٹھڑی ہوگی جو پشت پر ان کے لدی ہوگی، کوئی وزن ہو. یہ ایسے ہی جیسے ہم عام روزمرہ محاورے میں کلام میں کیا بولتے ہیں؟ قرض نے اس کی کمر توڑ دی. کمر نہیں ٹوٹی اس کی. قرآن کی زبان عرب کی عام معاشرے کی جو لوگ بولتے تھے وہ زبان. اس سے کوئی کہے اور پتہ چل جاتا ہے جب کوئی بندہ کہے، مثلا کوئی حقیقت اور مجاز ہوتا ہے. کوئی بندہ کہے جی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شیر تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے آباء و اجداد درندے تھے جنگلی اور بعد میں پتہ نہیں انسانوں میں چینج کیسے ہو. کہہ رہا ہوتا ہے بڑے بہادر تھے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم شیروں کی اولاد ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیروں کی اولاد ہو، کیا مطلب؟ یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پتہ کیسے چلتا ہے حقیقت ہے مجاز ہے؟ خود جملے کے اندر قرینہ موجود ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک بندہ کراچی میں ہو اور وہ انوالو ہو کسی جرم میں جو مثال کے طور پہ لاہور میں ہوا یا مثلا کسی اور ملک میں ہوا، تو اس سے کہا جائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ تمہارا بھی ہاتھ ہے اس کام میں کہ جو مثال کے طور پہ نیو یارک میں ہوا ہے. تو وہ اب قاضی کو کہے کہ میں تو اس ملک سے، اس شہر سے بھی نہیں نکلا اور ساری دنیا دیکھ لے کہ میرے ہاتھ کہاں تک لمبے ہو سکتے، میرے ہاتھ تو یہاں تک کہ وہ نیو یارک کیسے پہنچ سکتے. کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا اور وہ بھی کہیں گے کہ زیادہ چلاک نہ بنو، یہ ہاتھ نہیں، یعنی تم انوالو ہو اس میں. یہ ہر زبان میں یہ استعمالات الفاظ کے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کہ ان کی کمریں ٹوٹ رہی ہوں گی اس بوجھ سے جو ان کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. گناہوں کا کون سا بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال البتہ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جب مجسم ہو جائیں گے تو ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. مجسم ہو جائیں، اگر یہ معنی کیا جائے کہ مجسم ہو جائیں گے اور اوپر پڑ جائیں گے تو امکان ہے. ورنہ محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے قرآن میں عرب محاورہ استعمال ہوا، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک یہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے. اب اونٹ یہ عرب کا استعمال، محال چیز کے لیے وہ یہ کہتے تھے. کیا مطلب تھا؟ کہ نہ وہ سوئی جس میں دھاگا ڈالتے نہ وہ سوراخ بڑا ہو اور نہ اونٹ چھوٹا ہو اور گزر جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یا سوراخ کو بڑا کرنا پڑے گا یا اونٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا. اسی سائز دونوں کا رہے تو اونٹ اس کے اندر سے نہیں گزر سکتا. یہ عرب استعمال کر، قرآن نے بھی استعمال کیا انہی کا محاورہ ان کو سمجھانے کے لیے. الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہو.
وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور اسی سے وزیر ہے جو بوجھ بانٹ لیتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے بادشاہ کا، مثلا ذمہ داریاں لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انجام یہ ہے دنیا میں خرابیوں کا، یہ اپنی پشت پر تمہیں اٹھانے پڑیں گے اور عذاب جہنم ہے، تو وہ دنیاوی زندگی جس کا نتیجہ یہ ہو، اس میں جتنے بھی تم خوشیاں منا رہے ہو اور جتنے بھی تمہارے پاس زیادہ دنیا آ گئی ہے، اللہ کی نظروں سے دیکھو تو کیا ہے؟ توجہ کیجیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے کھیل کے اور بےہودگی کے۔ معنی کیا ہے لعب کا؟ لعب کہتے ہیں کھیل کو، اور کھیل بھی جو بے مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، وہ یوں گھما رہا ہے، اسے کھیل رہے، تو کیوں کر رہے ہو؟ ویسے کر رہے ہو، بس مزہ آ رہا ہے، عادت پڑی ہوئی۔ ایک بندہ وہ بٹن کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ ویسے ہی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لعب، جو ایسا بے مقصد کام، ایسا کھیل جو بے مقصد ہے، کیونکہ بعض کھیل بھی مقصد والے ہوتے ہیں، ایسے پراپر ورزش ہوتی ہے، فلان ہوتا ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ بس لعب آپ کو یاد رہے کہ بے مقصد کھیل، سرگرمی جسے کہتے ہیں۔ لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود غیر اہم ہو لیکن اپنے اندر مصروف کر کے کسی اہم چیز سے انسان کی توجہ کو ہٹا دے۔ مثال، کمرہ امتحان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹائم سٹارٹ ہو گیا، ٹائم محدود ہے، اس کو پیپر حل کرنا ہے، باہر اس کو آواز آئے ڈگڈگی بج رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر دیکھے تو دیکھے بندر والا تماشا دکھا رہا ہے، ڈگڈگی بجا رہا ہے، وہ پیپر چھوڑ دے اپنا، ٹھیک ہے، ادھر سے توجہ ہٹ جائے اور وہ تماشا دیکھنا شروع کر دے، تو اس تماشے کو، جو خود کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے لیکن اس نے امپورٹنٹ چیز سے اس کی توجہ کو ہٹا کے اپنے اندر مشغول کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیا ہے دنیاوی زندگی؟ إِلَّا لَعِبٌ، بے مقصد، اگر اللہ کے کہے کے مطابق نہ ہو۔ بے مقصد یعنی کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو اتنا خوش ہو رہے ہو دنیا پر، کیا انجام ہے اس کا؟ وَلَعِبٌ، اور اگر تم خدا کو اور آخرت کو بھول کے اس دنیا میں لگ گئے ہو تو یہ لہو بھی ہے، یعنی اصل امپورٹنٹ چیز سے تمہاری توجہ اس نے ہٹا دی۔ یہ قرآن نے الفاظ بہت زیادہ ریپیٹ کیے، چند مرتبہ قرآن میں ریپیٹ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نوکری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، سائڈ پہ بیٹھ کے اللہ کرو، ہرگز یہ نہیں، اس کی مذمت ہے۔ روایات اہل بیت بالکل واضح ہیں اس میں۔ سب کچھ کرنا ہے تم نے، جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں تمہیں آگے دیکھنا چاہتا ہے، دینے والا ہاتھ کسی بھی شعبے میں تم سب سے آگے ہو، لیکن وہ تم اسی دنیا کے لیے نہ کر رہے، اس کا مقصد تمہارے کاموں کا الٹیمیٹلی کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ جو بھی کام میں کر رہا ہوں مقصد میرا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، میں وضاحت کر دوں، مقصد وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ مثلا سرکاری نوکری کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ پیسے بنانا نہیں، آگے سوچو، خدا سے پوچھو مقصد کیا ہے؟ خدا یعنی یہ ضرورت ہے معاشرے کی کہ یہ عہدہ وہاں پر ہو، یہ سیٹ وہاں پر ہو، اور جو لوگوں کی مشکلات اس سے مربوط ہے وہ حل کی جائیں، جو خدمت ہے معاشرے کی وہ اس سیٹ پر بیٹھ کے ہوتی ہے، تو میں امانت داری سے، کیونکہ میں اللہ کا رسپانسبل ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب یہ کام اس نے جوڑ دیا اللہ سے، اب جب اللہ سے جوڑ دیا ہے تو پھر دو نمبریاں بھی نہیں کرے گا، روکے گا اپنے آپ کو کہ جب یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں تو رشوت تو خدا کے لیے نہیں لی جا سکتی، کسی غریب پر ظلم تو خدا کے لیے نہیں کیا جا سکتا، تو خود بخود چیزیں کیا ہوں گی؟ ایک
ایمان بالغیب کی بنا پر یہ بندہ ایسے ہی سمجھے گا جیسے میرے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جو مجھے رشوت دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو کسی غریب کا حق مارتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے، کسی بھی شعبے میں، میڈیکل کا شعبہ ہے، جو بھی ہے، مثال کے طور پر انسان کو آنیسٹ، ایماندار بنا دے گا، کیونکہ اس کو ہے کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر جو مرضی۔ اور سب سے خطرناک جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دین کے نام پر اس کو چھٹی دے دی جائے، ایسا شارٹ کٹ بتا دیا جائے کہ کھا لے رشوت، کر لے 2 نمبری اور پھر فلانا کام کر کے بیلنس ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ یہ جو خنجر مارا ہے اس انسانیت کی اصلاح کے لیے آنے والے دین کی پشت میں، یہ اللہ پوچھے گا کہ شارٹ کٹس بتا کر اور سارے گناہ معاف کراؤ بغیر توبہ کیے۔ ابھی آگے آ بھی جائے گا اس میں۔ اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اب انہوں نے ترجمہ کیا ہے تماشا، جیسے میں نے کہا ڈگڈگی والا، وہ تماشا دیکھتا رہے بندہ امپورٹنٹ کام چھوڑ دے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت والا گھر، آخری گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی والے، یتقون، جو بچتے ہیں، جو احتیاط کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی خدا ان کو گویا احمق کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں کچھ سال پہلے کدھر تھے، اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، اور اس میں مست ہے، اسی میں مستی کریں، نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ ہے، نہ فکر ہے، لگے ہوئے یہاں تک کہ اچانک مین سوئچ آف کر دیا جائے اور مر جائیں دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ احمقانہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ آیت نمبر 33 میں اب خداوند عالم اپنے رسول سے مخاطب ہے۔ کیفیت کیا رسول اللہ کی؟ خود شدید تڑپ میں ہیں، گویا کہ بس نہیں چل رہا، کیوں یہ ایمان نہیں لاتے، کیا کروں کہ یہ قبول کر لیں اور بچ جائیں۔ آپ تصور کریں جو قرآن نے فرمایا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، ایسا رسول آیا ہے تم ہی میں سے، تمہارے پاس، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں تمہاری تکلیف کا باعث ہے، اس کے لیے وہ برداشت کرنا بہت سخت ہے۔ یعنی تم تکلیف میں ہوتے ہو، یہ بے چین ہوتا ہے، اور معمولی بے چین بھی نہیں ہوتا، بہت سخت گراں گزرتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے رسول اللہ کی کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں بلاتا ہوں نہیں آتے، الٹا توہین کرتے ہیں، غلط طرف چل رہے ہیں۔ اب یہ رحمت للعالمین ایک اس تڑپ میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور دوسری بات کیا بات، حریص علیکم، حریص کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پانے کے لیے بے صبرہ ہو رہا ہو جو، تو رسول اللہ کس کے لیے بے صبر ہیں کہ جلدی جلدی سب لوگ بچ جائیں، قبول کر۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر شاعر ہے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے ہیں رات کو خواب دیکھتا ہے الٹے سیدھے، اور صبح آگے کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور یہ قرآن آ گیا ہے۔ جھوٹ کذاب جو قرآن نے الفاظ بتائے ہیں بولا کرتے تھے۔ تو اب ایک مخلص آدمی، مثلا آپ دیکھیں ایک بہت مخلص باپ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہو کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ پیار سے تڑپ کے سمجھاتا ہو اور وہ بچہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہو، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو مارے ڈال رہا ہے، ہلاکت میں جانے ہی والا ہے جس راستے پہ چل رہا ہے۔ بیٹا رک جا، تو چل، تو اپنی زندگی گزار لی، فلان کر لی، یہ کر لی، ایسے کرتا ہے۔ تو اس کیفیت کو آپ تصور کریں، باپ کی تڑپ، بیٹے کی بدتمیزی آگے سے، جسارت، گستاخی، باپ کے نام رکھے، بڈھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، فلان ہو گیا ہے، قبر میں لاتے ہیں اپنا کام، ایسی باتیں کریں گے۔ اور وہ اولاد کہ جس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے باپ سے صبر نہیں ہو رہا، یہ کیفیت ہے۔ یہ
سین ہے، منظر ہے مکہ کا، تو اللہ تبارک و تعالی رسول پاک سے کیا فرما رہا؟ آیت نمبر 33 قد نعلم، اے رسول یقیناً ہم جانتے ہیں، اللہ کو علم کس بات کا؟ انہو لیحزنک الذی یقولون، پھر تاکید کہ بے شک جو یہ آپ کو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سچے ترین انسان کو کہے جھوٹا، اور کہے بہت بڑا جھوٹا، کذاب یعنی کثرت سے جھوٹ بولنے والا، یہ رسول اللہ کو کہتے تھے۔ جو کہ سب سے سچا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کذاب، تو تکلیف تو ہونی ہے۔ اگر جھوٹا کا جھوٹ کہا جائے جھوٹا، تو اگر پکڑا جائے تو شرمندہ ہوگا جھوٹ پر، لیکن ویسے کہا جائے تو اس کو بھی برا لگتا ہے کہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے جھوٹا ہی۔ لیکن سچے کو جب کہا جاتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اس کو بہت غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا نہیں، اور جھوٹا ہونا بری بات ہے۔ بے شک ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہے، آپ کو رنجیدہ کر دیتی، غمزدہ کر دیتی۔ اب اللہ تسلی کیسے دے رہا ہے؟ آپ مثلا خدا کہہ رہے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، مجھے جھٹلا رہے، یعنی میں اس طرح ساتھ ہوں، آپ کا جھٹلانا نہیں ہے، یہ اصل میں تو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی گویا اللہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر، اس سے تسلی ملتی ہے، اس سے تسلی ملتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس یقیناً یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اس سے تسلی کیا ہوگی کہ وہ احساس تنہائی اگر ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ میرے تو مثلا اصل میں تو اللہ پورے طریقے سے، یہ اگرچہ رسول اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی تسلی کے لیے یہی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کا مثال کے طور پر بچہ دنیا سے چلا گیا ہو، وہ رو رہا ہو، آپ اس سے کہیں کہ دنیا عارضی ہے، اس کو نہیں پتہ دنیا عارضی ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ کا جملہ کیا کرے گا؟ اس کو تسلی کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر لیا ہے اور دے دے گا آپ، یہ اس کو بھی پتہ ہے جو رو رہا ہے، لیکن یہ جملے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں، آپ بتا رہے ہوتے، تسلی کے لیے بولے جاتے۔ تو پروردگار عالم بھی رسول اللہ کو پکارا، ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، واضح بات ہے۔ بس یہ آپ کی کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ 34 مزید تسلی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے۔ یہ ایک اور تسلی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ بھی تو ہوا، تو آپ کے جو آپ سے پہلے آئے تھے، عیسیٰ کے ساتھ ہوا، موسیٰ کے ساتھ ہوا، یحییٰ کے ساتھ ہوا، فلان ہوا۔ اس سے ہوتا ہے کہ میں اکیلا مثلا اگرچہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ جملہ اس وقت پر جب تکلیف میں ہو تسلی کا باعث ہوتا ہے، اور کہنے والا بھی اللہ ہو، پیغام بھی اللہ کی طرف سے آئے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا۔ اب یہ تسلی بھی ہے اور صبر کی طرف مزید گائیڈنس، البتہ رسول اللہ صابر تھے۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر جو ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ وَأُوذُوا، اور انہیں اذیتیں دی گئی، انہیں بھی اذیتیں دی گئی، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یا تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اللہ نے وہ مدد کیسے آئی؟ انبیاء کو نجات دی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو باقیوں پر عذاب کر دیا۔ یہ ہماری سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، کس کے لیے؟
رسول اللہ کی تسلی کے لیے، تاکہ اور تقویت کا احساس کریں۔ اور یہ بات اتنی کنفرم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ لا مبدلہ یعنی بالکل کمپلیٹ نفی کی جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز وجود ہی نہیں رکھتی کہ جو اللہ کی اس سنت کو، جس کے مطابق وہ اپنے انبیاء کی اور مومنوں کی مدد کرتا ہے، اس کو آ کے بدل دے اور مدد اللہ نہ کر سکے، کوئی روک دے اس کو، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے کلمات کو بدل سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے رسول آپ کے پاس پیغمبروں کی خبر آ چکی ہے، اور یہ آپ کو تقویت کا باعث بنے اور آپ اسی طرح ڈٹے رہیں کہ آپ کوئی پہلے نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہو چکا، اذیتیں دی جا چکی، جھٹلائے جا چکے، اور انہوں نے صبر کیا ان ساری اذیتوں کے مقابلے میں، اور اللہ کی سنت کے مطابق پھر اللہ کی مدد آئی، تو یہ خبر یقیناً آپ کے پاس آ چکی۔ 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ، اب جو رسول اللہ کی کیفیت تھی کہ جلدی جلدی سب ایمان لے آئیں، اب یہ آیت کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ خداوند عالم کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونے والا، یہ جو آپ کی تڑپ ہے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، تو اس تڑپ میں آپ اپنے آپ کو نہ ہلاک کریں۔ اب الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے، آیت نمبر 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان لوگوں کا رخ پھیرنا، بے رخی یعنی آپ جاتے ہیں ادھر منہ کر لیتے ہیں، یہ ادھر منہ کرنے سے مراد یعنی عملی طور پر آپ کی طرف نہیں آتے، اگر یہ آپ پر سخت گزر ہے، کبرا بڑا ہونا، اور یہاں مراد کیا بڑے ہونے سے، آپ پر گراں ہے، اگر آپ پر یہ گراں گزرتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ میں استطاعت ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر یعنی اللہ نے تو یہ قانون نہیں بنایا، تو آپ اگر اب آپ سے صبر ہی نہیں ہو رہا، کہ یہ عجیب ہے، اس کو بہت باریکی سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے یہ تسلی دینے کے لیے، اس پریشانی کی حالت سے رسول اللہ کو نکالنے کے لیے کہ جس کے لیے اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ صبر ہی نہیں ہوتا اس سے تمہیں جہنم میں جاتا دیکھنے سے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بچائے، لہذا تم بھی اسی نگاہ سے دیکھو، یہ تعارف کروایا کہ اپنے مخلص کے خلاف نہیں چلو۔ لیکن اب رسول اللہ کو بھی اس کیفیت سے نکالنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پر گراں گزرتی ہے، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کیا کریں، ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ، تو پھر اگر آپ میں استطاعت ہے تو کوئی زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا کے کوئی چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی ایسا معجزہ لائیں ان کے لیے کہ یہ ایمان لیں، کر لیں آپ اگر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے زبردستی بنایا ہی نہیں ہے کہ ایمان لانا کسی نے، زبردستی ایمان اب یہاں سمجھے انسانوں کا اختیار کیا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کے اور وہ کیا ہے، قلب سے خود قبول کر، نہ کہ چلو یہ ڈنڈا سر پر ہے اور وہ کر۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور وہ میثاق لینے کے لیے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کر دیا تھا، مانو نہیں تو گرا دیں گے، وہ حضرت موسیٰ کو مان لینے کے بعد جو خرابی کر رہے تھے اس کی سزا کے طور پہ تھا، نہ کہ ایمان لانے کے لیے پہاڑ لٹکایا گیا تھا۔ توجہ کیجیے، ایک ہوتا ہے دین کو قبول کرنا، ایمان لے آنا، اس نظام کو قبول کر لینا، اس کے بعد کے مراحل ہیں، اس میں امر بالمعروف بھی ہے، وہاں پہ نہیں ہے کوئی کسی کو کہے نماز پڑھو تو وہ کہے لا اکراہ فی الدین، چلو بھاگو یہاں سے، اللہ نے وہ لا اکراہ فی الدین اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اب جب تم نے سسٹم قبول کر لیا ہے تو اس سسٹم کی جو ترجیحات ہیں، اس کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں،
اسی سسٹم والے نے کہا ہوا ہے کہ اگر دیکھو کہ دوسرا نہیں کر رہا اسے کہو، نرمی سے کہو، پہلے ہی نہیں لاسٹ سٹیج پہ چلے جانا، پیار سے کہو، محبت سے کہو، اور بعض جگہوں پر پھر فورس بھی استعمال کرنی پڑے تو کرو۔ معاشرے کو خراب ہونے سے تم نے بچانا ہے، جن کاموں میں فورس استعمال کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر تو وہ بس ایک لا اکراہ فی الدین والا درجہ دین میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے، اس میں اپنی عقل سے شعور سے دیکھ کے قبول کرے۔ اب اللہ یہی رسول پاک سے فرما رہا ہے، البتہ یہ تسلی کا ہی انداز ہے، چونکہ تڑپ رسول اللہ کی وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ خدا کہہ رہے پھر ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کے بس میں ہے کوئی آلٹرنیٹ، زمین میں سرنگ کھود کے وہاں سے کوئی چیز لے آئے ان کے لیے، کوئی معجزہ، یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائے وہاں سے کوئی ایسی معجزہ لے آئے کہ یہ ایمان لے آئے، آگے سنیے اللہ کہہ رہے نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، کیونکہ اصل مشیت اللہ کی چلتی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، جمع کر دیتا۔ جرت نہیں تھی خداوند عالم کہ جھک جاؤ اس تکوینی امر سے، کن فیکون سے، تو کوئی آگے سر مار سکے۔ یعنی جب فرض کرے فرعون کو جب گردن توڑنی ہے اللہ نے تکبر والی، اس وقت فرعون کہے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں توڑوانی، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک مہلت ہے، اختیار ہے، تب تک اپنی مرضی سے چاہے مانے چاہے نہ مانے، اپنی طاقت کے نشے میں رہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اور آخری الفاظ بھی عجیب ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ہرگز جاہلوں میں سے نہ بنے، یعنی خلاف سنت اللہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ہے سب تسلی۔ نادان، یہ جو لفظ جاہل ہے یہ ہمارے اس میں ایک بہت ہی سخت منفی معنی موجود ہوتا ہے، لیکن جاہل کہ جو دیکھیں ایک دفعہ ایسا کام ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک دفعہ پتہ ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کرتا ہے، چاہے خلوص میں ہی کر رہا ہو، تو اسے بھی کہتے ہیں یہ نادانوں والا کام نہیں کرو، حالانکہ وہ جانتا ہے، کہنے والا بھی جانتا ہے، کرنے والا بھی جانتا ہے کہ بات پتہ ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کرنا یا کرنے کی خواہش رکھنا ایک دفعہ اللہ کی نافرمانی کے لیے ہوتا ہے، اور ایک دفعہ جیسے انسانیت کے خلوص میں رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ کیفیت اللہ سب سے بہتر جانتا تھا، فرمایا کہ زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں، اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کا ایمان نہ لانا تو نہیں ہونا۔ یہ اللہ نے اگر چاہا ہوتا تو وہ سب کو اکٹھا کر، یہ بات پروردگار عالم نے رسول اللہ سے چند مقامات پر قرآن میں کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن تیرا رب نے یہ نہیں چاہا، تو پھر أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو تکرہو، یہ وہی اکراہ والا، لا اکراہ والا، آپ لوگوں کو اکراہ کریں گے، مجبور کریں گے کہ مومن بن جائے؟ نہ کریں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے اگر ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لے کر آ جائیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ 36 اب ان کی کیفیت، یہ ساری آیات ذرا تھوڑی سی الرٹ ہو کر سمجھنے والی تاکہ ان کے اصل مفہوم ذہنوں میں واضح ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اب ان کی رسول اللہ کو ہی روک رہا ہے کہ آپ نہ اتنے زیادہ پریشان کریں اپنے آپ کو، آپ ذمہ داری اپنی ادا کریں لیکن اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ ان کے لیے انداز دیکھیے کہنے کا، فرما رہے انما یستجیب الذین یسمعون، کہ جواب تو رسپانس، یہ جواب ویسے یعنی بات مان لینا، ٹھیک ہے،
جواب تو صرف وہ لوگ دیتے ہیں جو سن رہے ہوں، جو بات کو سنیں. والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا. اب یہ کوئی قبرستان میں نہیں رسول اللہ جا کے مردوں کو سنا رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں تو آپ مردوں کو کیوں سنا رہے ہیں، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا. نہ، جو بندہ رسپانس نہیں دے رہا، جو ایک عقل والے کو رسپانس دینا چاہیے، عاقلانہ رسپانس جو نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے گویا کہ چونکہ دیکھیں سننے کا رد عمل کیا ہوتا ہے، جو سنا ہے اگر وہ ٹھیک بات ہے چاہے میری مرضی کے خلاف ہے. مثلا ڈاکٹر کہے آپریشن کروا، اب مجھے پتہ تکلیف ہوتی ہے آپریشن سے، لیکن اگر بات ٹھیک ہے، میری عقل کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر مجھے رسپانس دینا چاہیے. نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کریں آپریشن، چاہے پلے سے آپریشن بھی کرے گا، میرا مثلا پیٹ بھی چاک کرے گا اور پیسے بھی میں ہی دوں گا اس کو. تو اگر ڈاکٹر کہے آپریشن کراؤ ورنہ مر جاؤ گے، میں رسپانس ہی کوئی نہ دوں، تو یہ عاقلانہ نہیں. تو پھر جو بالکل رسپانس نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے گویا کہ یہ مردے ہیں. مردے کو کہو بچ جاؤ آگ لگی ہوئی ہے، مردے نے کیا کرنا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دینا، بے حس ہے وہ. مردے سے جا کے سوال کرے تم نے جو وہ اتنے زیادہ مثلا فرض کے پیسے چھپائے تھے کہاں چھپائے تھے، اس نے کوئی رسپانس نہیں دینا. اپنے بچوں کو بتا دو، تمہارے بچوں کو نہیں پتا تمہارا مال کہاں پڑا ہوا ہے. اب اگر زندہ ہوتا تو اس کا دل تو تھا کہ بچوں کو مرتے ہوئے شاید حسرت رہی ہو کہ میں نے بچوں کو کیوں نہیں بتایا، وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن اب وہ مردہ رسپانس، یہ رسپانس صحیح جو عاقلانہ رسپانس دینا ہوتا ہے، رویہ رکھنا ہوتا ہے، رد عمل دینا ہوتا ہے، وہ جو لوگ نہیں دیتے اللہ ان کو کہتا ہے یہ جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہوں. یہ بلیغ انداز ہے بات کرنے کا. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. یعنی ان کا کام بہت آگے چلا گیا ہے. اب ان کو جو سنائے گا وہ اللہ ہی سنائے گا، اور ان کا جو حساب لے گا وہ اللہ ہی لے گا. آپ ان کو چھوڑ دو. ان پر وہ سٹیج آ گئی. اگلی آیات میں مطالبہ رسول اللہ سے، جو بار بار یہ مطالبہ بہانوں کے لیے ہوتا تھا. کیا مطالبہ ہے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی اوپر سے اترے ہم دیکھیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا. کبھی کہتے تھے فرشتہ اترے، کبھی کہتے تھے جناب یہ ہو جائے، سونے کے کنگن آ جائیں، مختلف کہتے. کیوں نہیں اترتی اس پر آیت؟ توجہ فرمائیں. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیتا ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اب یہ بات کیوں کہہ رہے عقل نہیں رکھتے اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے کل بھی گزشتہ شاید کل یا پرسوں یہ اشارہ گزرا کہ سنت پروردگار یہ ہے کہ ڈیمانڈ پر اگر معجزہ آئے پھر لوگ بیچ میں گڑبڑ کرے، پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے، مہلت نہیں ہوتی. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ خود معجزہ، جیسے قرآن بھی معجزہ ہے، جیسے بغیر ڈیمانڈ کے دریا پھٹا اور معجزہ آ گیا، اس پر مہلت تمام نہیں ہوتی. ایک دفعہ خود ڈیمانڈ کی جائے، جیسے حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال، وہ ڈیمانڈ قبول کی گئی. پھر جب اونٹنی جیسے قتل ہوئی، ساری بستی اللہ نے تباہ کر دی سوائے مومنوں کو. تو جو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈز مانتا ہی نہیں، اور یہ اس کی رحمت ہے. تو جو تمہیں میں نے دیا ہے عقل کا سرمایہ، اس کو اگر پراپرلی یوز کرو تو ہمارے نبی کی بات تم مان لو گے، عقل تمہیں کہے گی. لیکن جو تم چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتے وہ تمہیں روکیں گی. تمہارے اقتدار ناجائز، تمہارے غلط کام، اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں وہ تم نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر تم اور بہانے بناؤ گے، نہیں آؤ گے. تو یہ کہنا چاہ رہے، کہہ دیجئے اللہ نشانی نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. ان کو پتہ نہیں ہے
کہ جب آیت آ گئی پھر تمہاری مہلت بھی نہیں ہوگی، پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ۔ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، سوری یہاں پر عقل نہیں ہے بلکہ اکثرہم لا یعلمون، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس طرح اگر ہم نے معجزہ نازل کیا تو پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ 38 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا، دابہ دب اصل میں کہتے ہیں جو جیسے جب کوئی کیڑا زمین پہ رینگتا ہے یا چلتا ہے، لیکن اس کے اوورآل میننگ میں ہر زمین پر چلنے والا، چونکہ ہم کہتے ہیں رینگتا ہے، اپنی طرف سے تو وہ چل رہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم عقارت سے کہتے ہیں کہ یہ رینگ رہا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی کوئی مخلوق ہو، انسان سے بہت بڑی، تو انسان کو بھی چلتا دیکھ کے وہ کہیں گے رینگ رہا، جیسے ہم چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے بھی ہم لوگ دبیب بھی ہیں، یعنی وہ رینگنے والے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے، مواخذہ عکس کرنا شروع کر دے جو لوگ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر ایک بھی رینگنے والے کیڑے کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہاں مراد ظاہر ہے وہ زیادہ انسان ہی، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دیتا۔ تو زمین پر چلنے والے تمام جانور، انہوں نے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور ہوا میں دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے، یہ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ بس تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اچھا، لفظ امت یاد رکھیے، اس کا زیادہ جو ہمارے ذہن میں معنی ہے وہ نبی کی امت والا، جبکہ امت اصل میں سمجھ لیں کس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک گروہ یا جماعت جن کو ایک کوئی چیز یونائٹ کرتی ہو، ٹھیک ہے، ایک چیز یونائٹ کرتی ہو۔ لہذا مسلمانوں کو ہی کہا گیا قرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ورنہ پوری تو امت رسول اللہ سب وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا۔ تو لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ کن میننگز میں استعمال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جتنے مختلف جاندار ہیں، چاہے زمینی ہیں چاہے اڑنے والے ہیں، یہ بھی امتیں ہیں جیسے تم امت ہو، یعنی جیسے تم انسان ایک گروپ کو خصوصیات میں مشترک ہو، تمہیں زندگی کا ایک انداز اللہ نے سکھایا ہے، تمہیں گائیڈ کیا ہے، باقی مخلوقات بھی ایک منظم نظام اللہ نے گائیڈ کیا۔ ہر جانور کو آپ دیکھ لیں، مثلا جس نے گھاس کھانی ہے اس کو پتہ ہے مجھے گھاس کھانی ہے، گوشت میں نے نہیں کھانا، آپ اس کو بہترین گوشت لا کے ڈال دیں وہ نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ جس نے اڑنا ہے وہ اڑتا ہے، اور جس نے نہیں اڑنا اس کے پر بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں اڑتا وہ، بعض چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصیات ایک جیسی دے کر وہ ایک امت بنا دی۔ اور پھر جو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، مثلا آپ اگر شہد کی مکھی کو دیکھیں تو پورا ایک داستان ہے اس کی، اور میں پڑھ رہا تھا کہ اگر وہ شہد کی مکھی، ایک جو ان کی کوئین ہوتی ہے اور ان کا اپنے قوانین ہوتے ہیں، اگر وہ کسی گندی جگہ بیٹھ کے آئے جہاں سے، کیونکہ اس کو اس کے سافٹ ویئر میں گندی جگہ بیٹھنا نہیں ہے، اس نے شہد بنانا، اس نے پھولوں پہ بیٹھنا ہے، اس نے فلان پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کسی گٹر وٹر پہ بیٹھ کے آئے تو جب واپس آتی ہے تو وہ بوشو آتی ہوگی ان کو، اس کو سزا دیتے ہیں، تم گندی جگہ پر کیوں جا کر بیٹھی ہو، تم ایک نفیس مخلوق تھی، تمہیں گندی جگہ کیوں گئی۔ اسی طرح اب یہ ڈاکومنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں چیونٹیوں کا آپ نظام دیکھیں، عجیب و غریب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر جو مخلوق بنائی ہے اس نے کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے نسل بڑھانی ہے، کیا کھانا ہے، اس نے سب گائیڈ کر دی ہے اس کی ضروریات کے مطابق، اور تمہیں تمہاری ضروریات کے مطابق۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء،
ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی، تفریط نہیں کی، یعنی کوتاہی نہیں کی۔ اب اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، کیونکہ سب کی بات ہو رہی ہے، تو اس کتاب سے مراد کتاب عالم ہے، خداوند عالم کا تکوینی علم، یعنی جو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر ان کو دیکھو گے تو جو جس کی ضروریات تھی ہم نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کسی مخلوق کو ہو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کھانا کیا ہے، وہ گھوم رہا ہو، اس کے سامنے پڑا ہو، اسے پتہ ہو میں نے کھانا کیا ہے، بلکہ 100 چیزیں آپ اس کے آگے پھینک دیں حیوان کے آگے، اس میں سے صرف ایک چیز ہو جو اس نے کھانی ہے، وہ 100 کو طرف جائے گا نہیں، سونگتے 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 اسی پر جا کے منہ مارے گا جو اس کی خوراک ہے۔ تو ہم نے جو جس کی ضرورت ہے اس کو گائیڈ کر دیا۔ انسان کی ضرورت اگلی چیز بھی تھی، تو اس کا انتظام بھی اللہ نے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر دیا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ چونکہ جو قرآن میں کتاب آیا یہ لوح محفوظ کے لیے بھی ہے، جہاں اللہ نے ہر چیز اب یہ جو کہا جاتا ہے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی دنیاوی زبان ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم بھی اب آج دنیا ترقی کے بعد رائٹنگ کو مثلا آج سے 50 سال پہلے رائٹنگ سے ایک ہی مفہوم ذہن میں آتا تھا، لیکن ابھی سی ڈی رائٹنگ بھی ہے، مثلا سی ڈی رائٹ کرنا یا پتہ نہیں اور کیا کیا آ جائے گا رائٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترقی کے ساتھ ساتھ مفہوم بھی مختلف میننگ ذہن میں انسان کے آتے ہیں جو اس وقت پہلے کے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے جو وہ سمجھ سکتے تھے اس کے مطابق۔ تو مراد کیا ہے؟ خداوند ایسا نہیں کہ اوپر کوئی کتاب پڑھی ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس طرح سیاہی، دوات، کاغذ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ عالم مادی عالم ہے کہ مادیات کی ضرورت ہو، محتاج ہو اس طرح لکھنے کی۔ لیکن چونکہ بات ان سے ہو رہی ہے جن کے ذہن مادیات کے عادی ہیں، تو ان الفاظ میں ہی بات ہو سکتی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ اور قرآن نے بتایا ہوا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ آیا ان سے کوئی سوال جواب ہونا ہے یا کس لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو بعض نے کہا کہ جس کے جانور کے پاس جتنا شعور ہے اس کے لیول پر اگر اس نے کوئی خرابی کیا تو وہ بھی حساب کتاب دے گا۔ بعض یہ کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ قرین قیاس ہے کہ مثلا کوئی جانور میں نے پالا، میں نے اس کو ساتھ ظلم کیا، فلان کیا، یا پالا نہیں تھا ویسے کسی جانور پہ ظلم کیا، تو خداوند عالم ان کو بھی بلا کے کہے گا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا تھا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ کم سے کم اس گواہی کے لیے حیوانوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اور دنیا میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں جانوروں اور پرندوں کے بھی، حتیٰ شعور کے۔ میں BBC میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ایک ہی قسم کے پرندے لیکن علاقے مختلف، مثلا فرض کریں کراچی میں اگر کوئل رہتی ہے اور ایک یہاں پر ایک گروپ ہے ان کا اور ایک لاہور میں ہے، تو عجیب تھا وہ آرٹیکل میرے پاس سیو پڑا ہوا۔ تو جو ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئل مثلا یہ گاتے ہیں پرندے، ان کا لہجہ جو ہے وہ دوسرے علاقے کے ان سے چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، ڈائلیکٹ ان کا تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا سرائکی ہے تو کسی کا جناب وہ شہری لہجہ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ تو جنہوں نے ریسرچ کی، اور حتیٰ کہ درختوں کے بارے میں کہ اگر ایک سائڈ جو جب درخت لگے ہوتے ہیں تو ایک سائڈ کے درخت، ایک سائڈ سے اگر کوئی مشکل آئے تو وہ درخت اس سائڈ والوں کو سگنلز بھیجتے ہیں کہ ادھر مصیبت آ گئی ہے، تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری طرح کی امم ہیں جن کو اللہ نے ایک پورا سسٹم اور نظام دیا ہوا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں پہ میں اسی کے گھر میں رہوں گا، یہ اونٹنی ہدایت شدہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تو نے کہاں بیٹھنا ہے۔
تو وہ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر مثلاً بیٹھی تھی، اور اس طرح کی دیگر مثالیں. لیکن ابھی جو آپ کی سائنس ہے وہ بھی جانوروں کے اور پودوں کے شعور کے نئے نئے پردے اٹھا رہی ہیں جو پہلے انسان نہیں جانتے تھے. پودوں کا آپس میں بات چیت کرنا اپنی زبان میں، سگنلز جو بھی بھیجتے ہیں بہرحال اپنے آپ کو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. 39 یہ ساری بات کر کے اللہ کہتا ہے اس ساری کائنات کو اور ان چیزوں کو، ان جانوروں کے نظام، سب کچھ دیکھ کے بھی جو جھٹلاتا ہے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو، اس کی حالت کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. اب ایسے بندے کی آپ تصویر بنائیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں. ایک بندہ اندھیرے میں ہو، نہ کسی کو پکار سکتا ہے کہ گونگا ہے نکالو مجھے، نہ کسی کو سن سکتا ہے جو کہہ رہا ہو یوں کر تو نکل آئے گا. یہ حالت ہے ان کی. اگر کوئی اندھیرے میں ہو تو آواز سنے، آواز کی طرف چل پڑے گا. یہ نہ سن سکتے ہیں نہ ہی بول کے کہہ سکتے ہیں. کہ اس کیفیت میں، کیونکہ یہ غیر عقلی لوگ ہیں، خلاف عقل یہ چل رہے ہیں. مَن یشاء اللہ یضللہ، جس سے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر قرار دے دیتا ہے. کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، پیچھے اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں جو ظالم ہے، کیونکہ ہٹ دھرمی پر ہیں اس لیے اللہ پھر ان کی ہدایت نہیں کرتا. اور کیونکہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے لہٰذا یہ اللہ ہے جسے چاہے. کیا مطلب؟ جو اس قانون میں آیا ہے یہ خدا ہے جو وہ کرے گا، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اے رسول آپ بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. ان کے قانون اللہ کا قانون. آیت نمبر 40 قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، کہہ دیجئے ان کو کہ یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتت، اب پھر یہ توحید والی، شدید توحید والی آیت ہے، توجہ سے سنیں. شدید توحید یعنی خالص توحید والی. کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے. اس کا مطلب ہے اس عذاب سے مراد قیامت سے پہلے کوئی مصیبت سختی آ جائے. اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو تو؟ اسے کہتے ہیں توحید فطری، فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ انسان کا دل مائل ہوتا ہے جب سارے رستوں کو بند دیکھے پھر بھی اس کے اندر سے گواہی ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو چاہے تو مجھے نکال سکتا ہے یہاں سے. یعنی مادی اسباب کچھ بھی نہ ہو تب بھی اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے اس اللہ کی طرف کھینچنے کی، اس طاقت کی طرف کہ جب سارے مادہ پرستوں کے سارے مادی اسباب ختم ہو جائیں. جیسے قرآن کہتا ہے تم سمندر کے وسط میں ہو اور موجوں نے تمہیں گھیر لیا ہو اور تمہیں کچھ بھی نہ، وہاں تم اللہ کو پکارتے. اور کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم یہ جو اللہ کے ساتھ ابھی شریک بنا کے اوروں سے دعائیں مانگتے ہو، کیا تم اگر سچے ہو اس کام میں اس وقت بتاؤ تم یہی کام کرو گے؟ پھر خداوند عالم خود جواب دیتا ہے اگلی آیت میں 41 میں، بل ایاہ تدعون، یہ ایاہ جیسے ایاکا ہے، ایاکا نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پہ کہ ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، تو وہی ہٹائے گا، کشف کرے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے. یعنی اللہ ہی کشف کرے گا ان شاء، اگر اس نے چاہا تو، اسی کا اختیار ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت جو تم اب شریک بنا رہے ہو اس وقت بھول جاؤ گے، تمہیں یاد ہی نہیں جائے گا. آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف
ہم نے رسول بھیجے اور پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا، یعنی آزمائش لی ان کی۔ یہ باسا کہتے ہیں جنگوں کو، عام طور پہ باس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذرہ یا جسمانی تکلیف یا کوئی مصیبت جو انسان کو ذہنی ٹینشن اور تکلیف میں مبتلا کر دے۔ یہ ہم نے کس لیے کیا دنیا میں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ جھک جائیں، عاجزی کا اظہار کریں، کیونکہ بعض اوقات جب دنیا کی چیزیں فراوان ہوتی ہیں انسان کو اللہ یاد نہیں ہوتا، تو ایسوں کو بعض اوقات اللہ کیا کرتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کوئی مشکل میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ ان کو اللہ کی طرف یہ واپس آ جائے، حکمت ہوتی ہے۔ لعلہم، تضرع کہتے ہیں خدا کے سامنے گریہ وزاری، عاجزی کا اظہار، انکساری کا اظہار، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسا ہوتا نہیں تھا، یہ پھر ٹیڑے ہو جاتے تھے۔ 43 فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا؟ ہم نے تو اس لیے پکڑا تھا کہ سیدھے ہو جائے، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ تھے دنیا کی طرف، انہوں نے نہیں کیا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اب یہ دل کی سختی ایسا نہیں ہے کہ آپ کافر کا دل نکالیں تو پتھر کا بنا ہوگا، ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کالا ہوگا ہمارا سفید نکلے گا اگر ہمارا سفید ہے تو۔ یہ وہی زبان ہے سمجھانے والی، دل سخت یعنی ہدایت نہیں گھستی اس میں۔ خرابی والی بات کرو تو وہ مریخ پہ بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی گھس جاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ اچھائی کی بات پڑوس سے بھی اٹریکٹ نہیں کرتی، دل میں نہیں گھستی، یہ مراد ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ عمل کرتے تھے شیطان نے اس سے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ واہ 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 واہ، ایک دفعہ چیک تو کر، آ کے زندگی تو نے کیا گزاری ہے، اگر یہ نہیں چکھی تو وہ بھی پھر پرواز کرتا کرتا پہنچ جاتا ہے، چکھوں تو صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ کالج فرینڈز، بعض یونیورسٹی فرینڈز کہتے ہیں، وہ جو بیچارہ نہیں نشہ کرتا کہتا ہے یار چکھ تو صحیح، کیا زندگی ہے، تیری زندگی پر بھی لعنت ہے، تو نے یہ چکھی نہیں، ایسے کہتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہے، پتہ ہے، بدکاری کے لیے کہیں گے، کچھ نہیں ہوتا، سارے نہیں کرتے، تو کوئی زیادہ سرخاب کے پر لگے ہو۔ حضرت لوط نے جب اپنی قوم کو برائی سے روکا تھا تو قوم نے کہا تھا ان کو نکالو یہاں سے، یہ زیادہ پاک باز بنتے ہیں، ہمارے پاس ان کی جگہ ہی نہیں، رہ رہے ہمارے پاس ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ بنو، نکالو ان کو، انہم اناس یتطہرون، ان کو زیادہ پاک باز، یعنی طنز میں کہہ رہے تھے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کو برا عمل اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو برا کرنے میں بھول جاتا ہے کہ یہ میں خدا کی نافرمانی کروں، اسی کی مستی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی اس لیے ہوتی ہے، اب جب اس کو لگ رہا ہی اچھا ہے، برا ہی نہیں لگتا اس کو، تو اس نے پھر کیا، اس سے جس کو بیماری صحت لگتی ہے اس نے کیا ڈاکٹر کی بات مانی، وہ کہتا ہے مجھے اسی میں مزہ آتا ہے، جیسے نشئی کہتا ہے مجھے اسی حالت میں مزہ آتا ہے، خبردار مجھے کسی نے کہا تو نے ہیروئن نہیں پینی آئندہ سے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، حالانکہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ 44 فَلَمَّا نَسُوا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ اللہ کا قانون ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی اس درجے پہ پہنچے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا، عذاب کر دیا؟ نہیں، دنیا میں پھر کیا کیا، یعنی پہلے تھوڑی تھوڑی جب خرابیوں کی طرف جا رہے تھے اللہ نے مصیبتیں ڈالی ان پر سختیاں کہ واپس آ جائیں، اللہ کہا کہ جھک جائیں، جب نہیں جھکے، ان کو نہیں سمجھ آئے اللہ کے اشارے اور بھلا دیا انہوں نے دنیا ہی، انہوں نے کہا یہی کرنا ہے، تو پھر اللہ نے پھر ایک اور سٹیج آ گئی ان پر، ایک اور قانون آ گیا خدا کا، ایکٹیو ہو گیا ان پر، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، موجے کرو اور بیڑا غرق کرو اپنا۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے لوٹ کے کھا گئے قوم کو اور چوس لیا خون اس قوم کا، اور بھرے پڑے ہیں بینک بھی، دبئی میں بھی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور ہر چیز اب بھی فراوان ہے،
انہی کے نعرے لگ رہے ہیں، چاہے سرکاری افسر ہیں، چاہے بیوروکریٹ ہیں، چاہے سیاست دان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کاروباری تاجر ہے، چاہے نوکری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ادھر سے ٹکا کے بدماشی کر رہا ہے اور ادھر سے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، ہر چیز فراوان ہے۔ یہ خطرناک ترین سٹیج ہے، یعنی جب اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ اسی میں غرق رہے، اس کی توجہ نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ واپس آئے، تو یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اللہ کہتا ہے چل تو، ٹھیک ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے موجود ہے، اس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے مسلسل نعمتیں دیے جا رہا ہے اور تو مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے تو پھر خبردار ہو جا، کام تیرا خراب ہے۔ یعنی خدا نے تجھے پھنسانے کے لیے وہ جیسے جال ڈالا جاتا ہے نا، اوپر جال چھپا دیا جاتا ہے، اوپر پیارے پیارے دانے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ چڑیا جو ہے وہ کھاتے کھاتے آ کے پھنس جائے۔ قرآن اسے کہتا ہے استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں ایسے گھیریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کو کیسے گھیرا گیا، یہ موجے کرتے کرتے پھنسیں گے اس جال میں آ کر۔ یہ بدترین سٹیج ہے جو دنیا میں بعض بڑے بدماشوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، کھانا پینا فراوان، جو چاہیں، جج خرید لو، یہ کر لو، پولیس خرید لو، فلان کر لو، حکومت گرا دو، مثال کے طور پر، اتنے پاورفل ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے، اور پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی، بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے خوشحالی، ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ خوش ہو گئے جو انہیں چیزیں ملی تھی اس میں خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو پھر وہ مایوس ہو کے رہ گئے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہ بچا۔ اور آج کے لیے آخری آیت جو ان کا اینڈ بیان کر رہی ہے 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ نے پیچھا کاٹ کے رکھ دیا اس قوم کا جنہوں نے ظلم کیا تھا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ جو ظالموں کو مارتا ہے اور کاٹتا ہے اس پر بھی تمام حمد اس اللہ کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔